وہ دن کہ جسے اسرائیل یوم آزادی کہتا ہے، فلسطینی اسی دن کو یوم نکبہ یعنی تباہی کا دن کہتے ہیں۔ فلسطین کی آزادی کی تحریک کیسے بندوق، انتفاضہ اور ڈپلومیسی میں تقسیم ہو کر کمزور ہو گئی، مگر اسرائیل نے حیران کن طور پر تمام عرب ممالک کہ جن میں مصر، شام، سعودی عرب، اردن، لبنان، عراق اور یمن شامل تھے، سب کو ہرا دیا اور اقوام متحدہ کے متعین کردہ بارڈر سے بھی زیادہ ایریا اپنے قبضے میں لے لیا۔ مصر کے پریزیڈنٹ جمال عبد الناصر نے 1956 میں اس کنال کو نیشنلائز کر دیا۔ اس سچویشن میں اسرائیل کے پاس اس کنال کے علاوہ کوئی اور ٹریڈ روٹ بچا ہی نہیں تھا۔ 1964 میں تمام عرب ممالک نے مل کر پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن یعنی PLO بنائی، جو کہ دنیا بھر کے پیلسٹینینز کا پولیٹیکل اور ملٹری ونگ تھا۔ پاکستان وہ واحد ملک ابھر کر سامنے آیا کہ جس نے تاریخ میں اسرائیل کے سب سے زیادہ فائٹر جیٹس یعنی 4 جنگی جہاز مار گرائے۔ سعودی عرب کے شاہ فیصل کی صدارت میں ولو اجمع العرب جميعا على ان يرضوا بوجود اسرائيل وبتحطيم فلسطين فلن ندخل معهم في هذا الاتفاق۔ اوپیک کنٹریز نے اسرائیل اور تمام مغربی دنیا پر آئل امبارگو لگا دیا، جس سے دنیا بھر میں آئل پرائسز شوٹ کر گئی اور یورپ کی تو چیخیں نکل گئیں۔ The shock of the Arab oil embargo rocked the American economy, creating long lines at gas pumps, images that remain seared in the national memory. اسرائیل نے اس تقسیم کو مزید گہرا کرنے کے لیے برطانوی حکمت عملی ڈیوائیڈ اینڈ رول یعنی تقسیم سے حکومت کرو کا استعمال کیا۔ حماس کو ایک دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر دیا اور فتح کو ایک لبرل پیلسٹینین ریپرزینٹیٹیو کے طور پر تسلیم کر کے فلسطینی اتحاد کو سبوٹاج کر دیا۔ 1979 میں ایران کا اسلامی انقلاب اسرائیل کے لیے ایک نیا خطرہ ثابت ہوا۔ Ayatollah Ruhollah Khomeini returned to Iran on February 1st, 1979. Several million people showed up to greet him. His arrival was a turning point in the Iranian Revolution. تنیشیا سے شروع ہونے والی عوامی بغاوتوں کی ایک لہر نے اس پورے خطے مڈل ایسٹ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جسے دا عرب سپرنگ کا نام دیا گیا۔ ایئر 2020 میں امریکہ کی سرپرستی میں کئی عرب ممالک اور مسلم کنٹریز نے ابراہیمی اکارڈ کے مطابق اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور اس سے اپنے سفارتی تعلقات قائم کیے۔ حالیہ اسرائیل ایران وار پروکسی وار سے نکل کر ڈائریکٹ ملٹری کنفرنٹیشن کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آئی۔ فارمر پرائم منسٹر آف اسرائیل مناہم بیگن نے ہی سب سے پہلے پاکستانی نیوکلیئر بوم کے لیے اسلامک بوم کی ٹرمینالوجی کا استعمال کیا۔ السلام علیکم، میں ٹروتھ سیکرز، کیا حال ہے آپ کا؟ میں علی نقی۔ کیا آپ نے کبھی ایسا دن دیکھا ہے کہ جب ایک ریاست بنائی جائے اور ایک پوری قوم مٹا دی جائے؟ کیا آپ نے کبھی ایسا جشن سنا ہے کہ جس کی گونج صرف ایک قوم کی چیخوں میں سنائی دے؟ اور کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آپ کے بچوں سے ان کا ملک، ان کا نام، حتیٰ کہ ان کا وجود ہی چھین لیا جائے تو وہ بڑے ہو کر آخر کیا بنیں گے؟ یہ سوالات کوئی فلسفی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، فلسطین کی حقیقت۔ 14 مئی 1948 کو جب ریاست اسرائیل قائم ہوئی تو مغرب نے اسے دا میریکل آف دا ماڈرن ٹائمز یعنی جدید تاریخ کا معجزہ قرار دیا، لیکن مشرق میں لاکھوں فلسطینیوں پر قیامت گزر گئی۔ وہ دن کہ جسے اسرائیل یوم آزادی کہتا ہے، فلسطینی اسی دن کو یوم نکبہ یعنی تباہی کا دن کہتے ہیں۔ یہ ایپیسوڈ پیلسٹائن ٹو اسرائیل سیریز کا تیسرا اور آخری ایپیسوڈ ہے کہ جو یوم نکبہ یعنی کریشن آف اسرائیل کے بعد کی داستان پر مبنی ہے، جہاں ظلم مزاحمت میں بدلا اور مزاحمت سازشوں میں گھری اور پھر ایک عالمی کھیل میں تبدیل ہو گئی۔ اس ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ عرب اسرائیل وارز کیوں ہوئی اور ان کے کیا نتائج نکلے، فلسطین کی آزادی کی تحریک کیسے بندوق، انتفاضہ اور ڈپلومیسی میں تقسیم ہو کر کمزور ہو گئی، کیسے ایران، حماس، حزب اللہ اور یمنی حوثیوں کے ذریعے اسرائیل کے ساتھ پروکسی وار سے نکل کر ایک ڈائریکٹ ملٹری کنفرنٹیشن میں داخل ہو گیا۔ عرب ریاستیں کہ جو کبھی اسرائیل کے خلاف اور اس کی جانی دشمن تھیں، کس طرح سے اسرائیل کے ساتھ معاہدے کرنے لگیں، اور پاکستان کہ جو آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، کیا وہ ایران کے بعد اسرائیل کا اگلا ہدف ہوگا؟ یہ صرف تاریخ ہی نہیں ہے بلکہ ایک جاری جنگ کی کہانی ہے، محض زمین کے ایک ٹکڑے پر نہیں بلکہ ضمیر کی سرزمین پر۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں۔ قیام اسرائیل کے اعلان کے بعد ہی تمام عرب ممالک نے اسرائیل پر باقاعدہ جنگ مسلط کر دی۔ یہی جنگ فرسٹ عرب اسرائیل وار کہلائی، مگر اسرائیل نے حیران کن طور پر تمام عرب ممالک کہ جن میں مصر، شام، سعودی عرب، اردن، لبنان، عراق اور یمن شامل تھے، سب کو ہرا دیا اور اقوام متحدہ کے متعین کردہ بارڈر سے بھی زیادہ ایریا اپنے قبضے میں لے لیا۔ اسرائیل نے تو اس جنگ کو دا وار آف انڈیپینڈنس یعنی جنگ آزادی کہا، مگر عربوں نے اس جنگ کو
دا فرسٹ ناکبہ کے نام سے پکارا۔ ناکبہ کا مطلب ہوتا ہے تباہی یا سانحہ۔ اس جنگ کو یہ نام اس لیے دیا گیا کیونکہ اس سانحے کے نتیجے میں اس قدر بڑی تباہی سامنے آئی کہ جس نے اس پورے خطے یعنی مڈل ایسٹ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پہلی ناکبہ کے دوران تقریباً 7.5 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا۔ 500 سے زائد فلسطینی بستیاں، دیہات اور قصبے خالی کروا لیے گئے۔ فلسطینیوں کو مجبوراً اپنا گھر بار چھوڑ کر یا تو ریفیوجی کیمپس میں رہنا پڑا یا پھر لبنان، جارڈن اور دوسرے عرب ممالک کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ 1956 میں دا سوئز کینال کرائسس سامنے آیا، جس کے نتیجے میں ہونے والی جنگ کو سیکنڈ عرب اسرائیل وار کہا جاتا ہے۔ یہ ایک مصنوعی کنال تھی کہ جو فرانس اور مصر نے مصر کی سرزمین پر بنائی تھی، مگر فنڈز کی قلت کے باعث مصر نے اس کنال کے شیئرز برطانیہ کو بیچ دیے تھے۔ یہ کنال اسٹریٹجکلی بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی کیونکہ یہ ایشیا کو یورپ سے ملاتی ہے، لیکن مصر کے پریزیڈنٹ جمال عبد الناصر نے 1956 میں اس کنال کو نیشنلائز کر دیا۔ اس سچویشن میں اسرائیل کے پاس اس کنال کے علاوہ کوئی اور ٹریڈ روٹ بچا ہی نہیں تھا، لہٰذا 12 اکتوبر 1956 میں اسرائیل نے فرانس اور برطانیہ کے ساتھ مل کر مصر پر ایک کوآرڈینیٹڈ اٹیک لانچ کر دیا اور مصر کے تمام مشرقی حصے سینائی پیننسولا پر قبضہ کر لیا۔ مگر 1957 میں یونائٹڈ نیشنز، USA اور USSR نے یہ جنگ اس شرط پر رکوائی کہ ایجپٹ پھر کبھی دوبارہ اس کنال کو اسرائیل کے خلاف ایک جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کرے گا اور اس کنال کو کبھی اسرائیل پر بند نہیں کرے گا، اور ان ریٹرن اسرائیل نے بھی مصر کے تمام علاقے ان کو واپس کر دیے۔ 1964 میں تمام عرب ممالک نے مل کر پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن یعنی PLO بنائی، جو کہ دنیا بھر کے پیلسٹینینز کا پولیٹیکل اور ملٹری ونگ تھا۔ PLO کا بنیادی مقصد ارض فلسطین کو اسرائیل سے واپس لینا اور فلسطینیوں کو ان کی سرزمین واپس دلوانا تھا۔ 1967 میں مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے سوئس کینال کی ہار کا بدلہ لینے کے لیے تمام عرب ممالک کے ساتھ مل کر اسٹریٹ آف ٹارین کہ جہاں سے اسرائیل اپنا میجورٹی سامان دنیا کو ایکسپورٹ کرتا ہے وہ راستہ بند کر دیا۔ اسرائیل نے اس عمل کو براہ راست جنگ تصور کیا اور تمام عرب ممالک پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اسرائیل کا یہ حملہ تھرڈ عرب اسرائیل وار کے نتیجے میں سامنے آیا۔ کیونکہ یہ جنگ 6 روز تک جاری رہی، اس لیے آج یہ جنگ دا 6 Day War کے نام سے بھی مشہور ہے۔ On June 5th, 1967, the largest armed conflict in a decades-long clash over Holy Land in the Middle East erupted. ان 6 دنوں میں اسرائیل نے ایسٹرن ایجپٹ کے سینائی پیننسولا، غازہ اسٹرپ، ویسٹ بینک اور سیریا کے گولان ہائٹس پر قبضہ کر لیا۔ مائی ٹروتھ سیکرز، یہیں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1967 کی عرب اسرائیل وار میں عرب تو اسرائیل سے ہار گئے، مگر پاکستان اسرائیل سے جیت گیا۔ پاکستان وہ واحد ملک ابھر کر سامنے آیا کہ جس نے تاریخ میں اسرائیل کے سب سے زیادہ فائٹر جیٹس یعنی 4 جنگی جہاز مار گرائے۔ جی ہاں، 1967 کی اس جنگ میں ایک پاکستانی پائلٹ سیف العظم کو جارڈن میں ایز اے ملٹری ایڈوائزر اپوائنٹ کیا گیا تھا، لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو سیف نے اپنی ڈیوٹی سے آگے بڑھتے ہوئے جارڈن میں موجود ہوکر ہنٹر فائٹر جیٹ اڑایا اور ایک پریمٹیو سٹرائک میں اسرائیل کے 2 جنگی جہاز ڈسولٹ میسٹیئر اور ووٹر بومبر کو مار گرایا۔ لیکن کہانی یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد سیف کو عراق میں الحبانیہ ایئر بیس کے دفاع کے لیے ڈپلوئے کیا گیا، مگر جنگ شروع ہونے کے بعد اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں سیف نے ایک بار پھر اسرائیل کے 2 اور جنگی جہاز میراج 3 مار گرائے، بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح ابھی ریسنٹلی پاکستان انڈیا کانفلکٹ میں پاکستانی ایئر فورس کے جوانوں نے انڈیا کے 6 یا 7 طیارے جن میں 3 رافیل، ایک MiG-29، ایک سکوئی Su-30 MKI اور پوسیبلی 2 میراج 2000 طیارے شامل ہیں مار گرائے۔ خیر، سیف العظم نے اس 6 Day War میں اسرائیل کے 4 فائٹر جیٹس مار کر دنیا میں ایک نیا ریکارڈ قائم کر لیا۔ سیف کو اس کی بہادری کے نتیجے میں جارڈن کی جانب سے آرڈر آف انڈیپینڈنس، عراق کی جانب سے میڈل آف بریوری، پاکستان کی جانب سے ستارہ جرأت اور امریکہ کی جانب سے ٹاپ گن جیسے اعزازات سے نوازا گیا۔ اور یوں سیف 4 قوموں یعنی جارڈن، عراق، پاکستان اور بنگالی ہونے کی وجہ سے سقوط ڈھاکہ کے بعد بنگلہ دیش کے ہیرو بن گئے۔ بہرحال اس جنگ کے بعد مصر کے نئے صدر انور السادات نے 1967 کی جنگ میں ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے 1973 میں یوم کپور کے دن اسرائیل پر ایک ان ایکسپیکٹڈ حملہ کر دیا۔ یہ جنگ 4th عرب اسرائیل وار
یا یہودیوں کے مقدس دن یوم کپور وار کے نام سے جانی جاتی ہے۔ سعودی عرب کے شاہ فیصل کی صدارت میں اوپیک کنٹریز نے اسرائیل اور تمام مغربی دنیا پر آئل امبارگو لگا دیا۔ ولو أجمع العرب جميعا على أن يرضوا بوجود إسرائيل وبتحطيم فلسطين فلن ندخل معهم في هذا الاتفاق. جس سے دنیا بھر میں آئل پرائسز شوٹ کر گئیں اور یورپ کی تو چیخیں نکل گئیں۔ The shock of the Arab oil embargo rocked the American economy, creating long lines at gas pumps, images that remain seared in the national memory. اس جنگ کے نتیجے میں اقوام متحدہ کی مفاہمت کے باعث اسرائیل امن معاہدے کے تحت مصر کا مشرقی علاقہ سینائی پیننسولا دینے پر راضی ہو گیا، جو کہ اس نے 1967 کی جنگ میں مصر سے چھینا تھا، مگر اسرائیل نے شام کی گولان ہائٹس اور فلسطین کے ویسٹ بینک اور غازہ اسٹرپ کے علاقے دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اس جنگ کے نتائج سے مسلم ورلڈ میں عرب ممالک کی کچھ حد تک عزت بحال ہو گئی۔ مائی ٹروتھ سیکرز، آپ کو بتاتا چلوں کہ ایئر 1969 میں پی ایل او کے نئے چیئرمین یاسر عرفات اس ریزسٹنس موومنٹ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس دور میں عرب ممالک بیک فٹ پر چلے جاتے ہیں اور صرف اسرائیل اور پی ایل او ڈائریکٹلی آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ یاسر نے اسرائیل پر پریشر بلڈ کرنے کے لیے اسرائیل جانے والی فلائٹس کو ہائی جیک کروانا اور اولمپکس میں آئے ہوئے اسرائیلی ایتھلیٹس پر حملے کروانا شروع کر دیے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عرب ممالک اور پی ایل او دونوں ہی یہ بات سمجھ گئے کہ اسرائیل سے ڈائریکٹ ملٹری کنفرنٹریشن میں جیت پانا یا اسرائیل کو اس خطے سے نکال باہر کرنا اتنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، لہٰذا پی ایل او نے اسرائیل سے مفاہمت یعنی بات چیت کا راستہ چنا اور یونائٹڈ نیشنز کی بتائی ہوئی باؤنڈریز پر ہی ریاست فلسطین بنانے پر رضامندی ظاہر کی، مگر اسرائیل اب یہ بات ماننے اور 1967 کی جنگ کے نتیجے میں فلسطین کی آکوپائیڈ ٹیریٹریز کو چھوڑنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ 1987 میں جب فلسطینی عوام نے اسرائیلی ظلم و ستم کے خلاف پہلی عوامی مزاحمت کا آغاز کیا تو اسے انتفاضہ یعنی بغاوت کہا گیا۔ یہ ایک ٹوٹلی عوامی تحریک تھی کہ جس میں بچوں، نوجوانوں، عورتوں اور بوڑھوں نے بھی شرکت کی۔ پتھروں، بینرز اور احتجاجی نعروں سے شروع ہونے والی یہ تحریک دنیا بھر میں توجہ کا مرکز بنی۔ 1993 میں ایک معاہدہ ہوا کہ جسے اوسلو ایکورڈ کہا جاتا ہے کہ جس پر فلسطینی لیڈر یاسر عرفات اور اسرائیلی پرائم منسٹر یتزک ربین نے دستخط کیے۔ اس معاہدے کے مطابق فلسطین کو محدود خود مختاری دی گئی اور صرف 2 اسٹیٹ سولوشن کو ہی فلسطین اسرائیل مسئلے کا واحد حل تسلیم کر لیا گیا، مگر یہ معاہدہ صرف کاغذی باتوں تک ہی محدود رہا، کیونکہ فلسطینیوں کو نہ تو مکمل ریاست ملی، نہ آزادی، نہ فوجی خود مختاری اور نہ ہی دارالحکومت یروشلم۔ ایئر 2000 میں جب اسرائیلی وزیر اعظم ایریل شیرون نے مسجد اقصیٰ کا ہنگامی دورہ کیا تو فلسطینیوں کا غصہ پھٹ پڑا اور یوں دی سیکنڈ ریبیلین یعنی دوسری انتفاضہ کا آغاز ہوا، جو پہلی انتفاضہ کے مقابلے میں زیادہ شدید اور منظم تھی۔ اسی دوران اسرائیل نے علیحدگی کی دیوار تعمیر کرنا شروع کی، جو آج بھی مغربی کنارے پر موجود ہے، اور اس طرح غازہ کو پوری طرح سے آئسولیٹ کر دیا گیا کہ جہاں ادویات، بجلی، پانی اور خوراک تک کی رسائی محدود ہو گئی ہے، کہ جو آج تک جاری ہے۔ اس سب کے نتیجے میں اب نفرت اور پولیٹیکل پولرائزیشن اس قدر بڑھ گئی تھی کہ دونوں سائڈز یعنی فلسطین اور اسرائیل میں جو کوئی بھی مفاہمت اور 2 اسٹیٹ سولوشن یعنی 2 ریاستی حل کی بات بھی کرتا تو اس کو غدار تصور کیا جانے لگتا۔ لہٰذا پی ایل او میں سے ہی 2 نئی تنظیموں حماس اور فتح کا جنم ہوا۔ ایئر 2006 میں الیکشنز کے بعد فلسطین کی اندرونی سیاست میں ایک نیا موڑ آیا۔ اسلامک آرگنائزیشن آف حماس نے الیکشنز میں اکثریت حاصل کر کے غازہ پر اپنا کنٹرول سنبھال لیا، جبکہ فتح نے ویسٹ بینک میں اپنا کنٹرول برقرار رکھا۔ اسرائیل نے اس تقسیم کو مزید گہرا کرنے کے لیے برطانوی حکمت عملی ڈیوائیڈ اینڈ رول یعنی تقسیم سے حکومت کرو کا استعمال کیا، حماس کو ایک دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر دیا اور فتح کو ایک لبرل پیلسٹینین ریپرزینٹیٹیو کے طور پر تسلیم کر کے فلسطینی اتحاد کو سبوٹاج کر دیا۔ اس تقسیم نے فلسطینی جدوجہد اور مزاحمت کو انتہائی کمزور اور کھوکھلا بنا دیا، مگر 1979 میں ایران کا اسلامی انقلاب اسرائیل کے لیے ایک نیا خطرہ ثابت ہوا۔ Ayatollah Ruhollah Khomeini returned to Iran on February 1st, 1979. Several million people showed up to greet him. His arrival was a turning point in the Iranian Revolution. ایران کے اسلامی انقلاب کے بانی آیت اللہ خمینی نے اینٹی ویسٹ پالیسی اپنائی اور امریکہ کو شیطان کبیر یعنی بڑا شیطان اور اسرائیل کو شیطان صغیر یعنی چھوٹا شیطان قرار دیا۔ اس کے بعد ایران نے مڈل ایسٹ میں اپنا ایک نیا مزاحمتی نیٹ ورک قائم کیا، جسے ایران تو اپنا ایکسس آف ریزسٹنس جبکہ اسرائیل اور ویسٹرن میڈیا اسے ایکسس آف ایول کہتا ہے۔ ایران نے اپنے ایکسس آف ریزسٹنس کے مطابق شام میں بشار الاسد کی حکومت، لبنان میں حزب اللہ، پاکستان میں زینبیون بریگیڈ، افغانستان میں فاطمیون بریگیڈ،
یمن میں انصار اللہ یعنی یمنی ہوتھیز اور فلسطین میں حماس اور اسلامی جہاد کو متحرک کیا اور انہیں جدید ایرانی میڈ ہتھیار اور میزائل فراہم کیا۔ یہ تمام گروپس اسرائیل، امریکہ اور ویسٹ کے خلاف ایرانین پروکسیز کے طور پر کام کرتے ہیں اور اس پورے خطے میں ایرانین بینیفٹس کو سیف گارڈ کرتے ہیں۔ ایئر 2001 میں 9/11 کے بعد امریکن وار آن ٹیرر کا آغاز ہوا، جس کے نتیجے میں پاکستان، افغانستان، شام، لیبیا اور عراق کو دہشت گردی کے نام پر نشانہ بنایا گیا۔ اس وار آن ٹیرر نے اسرائیل کو 2 بڑے فائدے دیے۔ ایک تو یہ کہ عرب دنیا میں تباہی اور عدم استحکام کی وجہ سے مسئلہ فلسطین عالمی سطح پر سے کافی عرصے کے لیے پس پش چلا گیا۔ دوسرا یہ کہ مسلمانوں کو عالمی سطح پر بدنام کیا گیا اور اسرائیل کا بیانیہ مضبوط ہوا۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب اسلاموفوبیا ویسٹ میں بڑی تیزی سے پھیلنے لگا۔ ایئر 2010 میں تنیشیا سے شروع ہونے والی عوامی بغاوتوں کی ایک لہر نے اس پورے خطے مڈل ایسٹ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جسے دا عرب سپرنگ کا نام دیا گیا۔ یہ بغاوتیں اور مظاہرے ظاہراً تو آمریت یعنی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف شروع ہوئی تھی، جو کہ آہستہ آہستہ کرپشن اور مہنگائی جیسے مسائل کو بھی اپنی لپیٹ میں لینے لگی اور ان کے نتائج نے پورے خطے کو ہلا کر رکھ دیا۔ عرب سپرنگ کا آغاز تیونس میں ہوا، مگر یہ تحریک مصر میں مبارک حکومت کے خاتمے اور پھر ایک اور ملٹری کو کا باعث بنی۔ اس تحریک نے لیبیا میں جنرل قذافی کے قتل سے لے کر ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل دیا، جبکہ شام میں یہ تحریک خانہ جنگی، ترکی، روسی و ایرانی مداخلت کا باعث بنی اور اس تحریک نے یمن میں سعودی حملے، حوثی بغاوت اور ایک سیاسی بحران پیدا کر دیا۔ مائی ٹروتھ سیکرز، عرب سپرنگ تو بری طرح سے ناکام ہو گیا، مگر ان انقلابات نے اسرائیل کو براہ راست فائدہ پہنچایا، کیونکہ خطے کی طاقتیں کانفلکٹس میں الجھ کر انٹرنل انسٹیبلٹی کا شکار ہو گئی اور فلسطینی مسئلہ ایک بار پھر منظر عام سے غائب ہو گیا۔ بعض اینالسٹس، ایکسپرٹس اور ہسٹورینز کے مطابق عرب سپرنگ کے تحت کی گئی تمام تبدیلیاں امریکہ اور اسرائیل کی ایک منصوبہ بندی تھی تاکہ ریجنل پاورز کو کمزور کیا جائے اور میڈل ایسٹ میں اسرائیل کو ایک واحد ڈی فیکٹو ملٹری مائٹ بنا کر ابھارا جائے۔ ایئر 2020 میں امریکہ کی سرپرستی میں کئی عرب ممالک اور مسلم کنٹریز نے ابراہیمک اکارڈ کے مطابق اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور اس سے اپنے سفارتی تعلقات قائم کیے۔ وہ عرب ممالک کے جنہوں نے سرِ عام پوری دنیا کے سامنے ابراہیمک اکارڈ پر دستخط کیے، ان میں یونائٹڈ عرب ایمریٹس، بحرین، موروکو اور سوڈان شامل ہیں، جبکہ کچھ ممالک نے خفیہ طور پر اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کیے، جن میں سعودیہ عرب، عمان، انڈونیشیا اور ملیشیا کے شامل ہونے کی اطلاعات موجود ہیں۔ یہ معاہدے فلسطینی قیادت کی مشاورت کے بغیر طے پائے اور فلسطینی عوام کے لیے ایک دھچکا ثابت ہوئے۔ سو مائی ٹروتھ سیکرز، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایئر 2020 کے آتے آتے تو عرب دنیا بالکل ہی فلسطین سے پیچھے ہٹ چکی ہے اور اسرائیل کے اصل دشمن کے طور پر ایران سامنے آیا ہے۔ ایئر 2025 میں حالیہ اسرائیل ایران تنازع کے دوران ایک شدید 12 روزہ جنگ ہوئی، جس میں اسکلیشن اس قدر بڑھ گئی کہ اسرائیل نے ایران کے کیپٹل سٹی تہران پر حملے کر دیے۔ Well, we are getting breaking news out of Iran at the moment. Explosions have been heard in the capital, Tehran. At least 6 explosions have been heard. There were reports in US media that Israel is preparing to strike Iran. جس کے جواب میں ایران نے بھی اپنے بہترین بیلسٹک، ہائپرسونک اور سپرسونک میزائلز اور ڈرونز کا استعمال کر کے اسرائیل کے کیپٹل سٹی تل ابیب اور اکنامک سٹی حیفا کو ڈھیر کر دیا۔ Stay with us. Pick up the gear. Let's go. حالیہ اسرائیل ایران وار پروکسی وار سے نکل کر ڈائریکٹ ملٹری کنفرنٹیشن کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آئی، جس کو ہم نے اپنے ہسٹری اور جیو پولیٹیکل اینالسٹ واجد علی کے ساتھ اس پلے لسٹ میں ساتھ ساتھ کور کیا ہے، جسے آپ آئی آئیکن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ سو مائی ٹروتھ سیکرز، اسرائیل کی نظر میں پاکستان بھی خطرے سے کچھ کم نہیں ہے، صرف اس لیے نہیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، بلکہ اس لیے بھی کہ پاکستان پوری اسلامک ورلڈ میں ایک واحد ایٹامک پاور ہے۔ تو ویورز، اسرائیل پاکستان کو اپنے لیے کہیں نہ کہیں ایگزسٹینشیل تھریٹ ضرور سمجھتا ہے۔ پہلا تو یہ کہ پاکستان نے صہیونی ریاست اسرائیل کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کیا۔ دوسرا یہ کہ اس پورے خطے میں پاکستان ہی کے پاس ایک بیٹل ہارڈنڈ آرمی اور سیکیورٹی فورسز ہیں کہ جسے انڈیا کے ساتھ آج تک کی ہونے والی ٹوٹل جنگوں اور کانفلکٹس میں تقریباً 140 پلس ویریفائڈ فائٹر جیٹس
اور اسرائیل کے 4 فائٹر جیٹس گرانے کا اعزاز حاصل ہے۔ تیسرا یہ کہ مختلف اسرائیلی حکومتیں ہمیشہ سے پاکستانی نیوکلیئر پروگرام کی مخالفت کرتی آئی ہیں، اور کچھ ڈی کلاسیفائیڈ رپورٹس کے مطابق فارمر پرائم منسٹر آف اسرائیل مناہم بیگن نے ہی سب سے پہلے پاکستانی نیوکلیئر بوم کے لیے اسلامک بوم کی ٹرمینالوجی کا استعمال کیا۔ مزید یہ کہ 1981 میں چھپنے والی ہربرٹ کروسنی اور سٹیو ویزمن کی یہ کتاب دا اسلامک بوم دا نیوکلیئر تھریٹ ٹو اسرائیل اینڈ مڈل ایسٹ میں پاکستانی نیوکلیئر پروگرام کو اسرائیل کے لیے ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ کے طور پر لکھا گیا ہے۔ چوتھا یہ کہ اسرائیل ہر بار اور ہر طرح سے اینٹی پاکستانی فورسز اور کنٹریز کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ اسرائیل نے ریسنٹ پاکستان انڈیا کانفلکٹ میں بھی انڈیا کو اپنے سب سے بہترین ہیروپ ڈرونز سرویلنس کے لیے دیے، نگرانی اور حملہ آور ٹیکنالوجی فراہم کی، اور کچھ انکنفرم رپورٹس کے مطابق تو اسرائیلی پائلٹس نے بھارتی جنگی جہاز تک پاکستان کے خلاف اڑائے۔ اور پانچواں یہ کہ پاکستانی عوام میں ایرانی عوام سے بھی زیادہ اسرائیل کے خلاف غم و غصہ اور نفرت پائی جاتی ہے۔ ان سب وجوہات کی بنا پر یہ سوال اب شدت اختیار کر چکا ہے کہ کیا ایران کے بعد اسرائیل کی اگلی جنگ پاکستان کے ساتھ ہوگی؟ تو ویورز یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ سو مائی ٹروتھ سیکرز، آپ نے اس سیریز پیلسٹائن ٹو اسرائیل اے اسٹوری تھرو ٹائم فرام پروفٹس ٹو دا پریزنٹ ڈے کے تینوں ایپیسوڈ دیکھے، تو آپ ہی میرے ان سوالوں کا جواب دیجیے۔ 3000 سال گزر گئے، انبیاء کرام تشریف لائے، بادشاہ گزرے، کئی سلطنتیں اجڑ گئیں، مگر فلسطین آج بھی ایک سراپا سوال ہے کہ کبھی اس سرزمین کو حقیقی امن، سچا انصاف اور پائیدار آزادی نصیب ہوگی، یا پھر ان 60,000 شہداء کے جن میں 20,000 معصوم بچے اور ہزاروں عورتیں اور بوڑھے شامل ہیں کی قربانیاں بھی عالمی ضمیر کو جگانے میں ناکام رہیں گی؟ اور کیا کبھی فلسطینی بھی سکھ کا سانس جی پائیں گے؟ يا رب تحمينا